دوستو آج ہم بات کریں گے عثمانی سلطنت کے 10ویں سلطان سلیمان اول کی، جنہیں تاریخ میں سلیمان قانون کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی حکمرانی کا دور عثمانی سلطنت کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شاندار زندگی، فتوحات اور دوراندیش حکمت عملیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سلطان سلیمان 6 نومبر 1494 کو طرابزن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان سلیم اول تھے اور ان کی والدہ حفیظہ سلطان تھی۔ سلیمان نے بچپن سے ہی بہترین تعلیم حاصل کی، جس میں اسلامی علوم، فلسفہ، تاریخ، ادب اور عسکری حکمت عملی شامل تھی۔ وہ کئی زبانوں میں ماہر تھے، جن میں عربی، فارسی، ترکی اور لاطینی شامل ہیں۔ سن 1520 میں سلطان سلیمان نے اپنے والد سلطان سلیم اول کے انتقال کے بعد تخت سنبھالا۔ ان کے دور حکومت نے عثمانی سلطنت کو سیاسی، عسکری اور ثقافتی طور پر عروج پر پہنچایا۔ سلطان سلیمان کی حکمرانی عسکری فتوحات کے لیے بھی مشہور ہے۔ سلیمان نے 1521 میں بلگراد کو فتح کیا اور 1526 میں موہاج کی جنگ میں ہنگری کے بادشاہ کو شکست دی۔ اس فتح نے عثمانی سلطنت کو یورپ کی ایک بڑی طاقت بنا دیا۔ 1522 میں سلطان سلیمان نے رودس کے جزیرے کو فتح کیا، جو یورپ کے بحیرہ روم میں عثمانی طاقت کی علامت بنا۔ 1529 میں انہوں نے ویانا کا محاصرہ کیا، جو عثمانی سلطنت کے یورپ میں داخلے کی بلند ترین حد تھی۔ ان کے دور میں بحری بیڑا بھی مضبوط ہوا اور بحیرہ روم میں عثمانیوں کی برتری قائم ہوئی۔ دوستو اب ہم بات کریں گے سلطان کے سلیمانی قانون کے لقب کے بارے میں۔ سلطان سلیمان کو سلیمان قانون کا لقب ان کی شاندار قانونی اصلاحات کی وجہ سے دیا گیا۔ انہوں نے سلطنت کے قوانین کو منظم کیا اور انصاف کو یقینی بنایا۔ ان کے بنائے گئے قوانین نے اسلامی شریعت اور عثمانی روایات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی۔ سلطان سلیمان کی حکمت عملیوں نے عثمانی سلطنت کو 3 براعظموں میں وسیع کر دیا۔ سلطان نے کئی شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں، جس میں سلیمانیہ مسجد استنبول میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ سلطان سلیمان اور خرم سلطان کی محبت کی کہانی تاریخ کی سب سے مشہور شاہی داستانوں میں سے ایک ہے۔ سلیمان خود بھی ایک شاعر تھے اور اپنی قلمی نام مہبی کے تحت شاعری کرتے تھے۔ سلطان سلیمان کے دور میں عثمانی ثقافت اور فن کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں اسلامی قوانین، ادب اور تعمیرات کو بہت فروغ ملا۔ سلطان سلیمان نے 1566 تک حکمرانی کی اور اپنی آخری جنگ سیگوتار کی مہم کے دوران وفات پا گئے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا سلیم دوم تخت پر بیٹھا۔ دوستو سلطان سلیمان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک کامیاب حکمران وہ ہوتا ہے جو طاقت، حکمت اور انصاف کا بہترین امتزاج ہو۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔